बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। टुडे वी आर कंडक्टिंग ए स्पेशल प्रोग्राम ऑन ए ओकेजन ऑफ ए स्पेशल डे which is Teachers Day, and today all the students including me want to say thanks to all our teachers for teaching us, for supporting us, for guiding us, for making us what we are today. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت دار سب سے بہترین شعبہ جو ہے وہ شعبہ تعلیم ہے، اور شعبہ تعلیم میں جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ ہیں ہمارے اساتذہ کرام۔ اور ناظرین، آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہمارے اساتذہ کرام کو آج کے دن کی مناسبت سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہماری طرف سے کنڈکٹ ہو رہا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام اساتذہ کرام کو جنہوں نے اپنے طالب علم کو حق اور سچ، جھوٹ، فریب میں فرق سمجھایا، جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی، جنہوں نے علم کے ساتھ شعور بھی دیا، اور سیکھنے سے لے کر جو سکھانے کا عمل ہوتا ہے ان تمام فیکٹر سے ان اساتذہ کرام نے اپنے اپنے طالب علم کو جو علم دی ہے، جو سیکھ دی ہے، جو سبق دیا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم تمام اساتذہ کرام کو دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان اساتذہ کرام کو جو ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی انتھک محنت اور کاوشوں سے انہوں نے اپنے طالب علم کے جو مستقبل ہیں اس کو روشن کر دکھایا۔ اور نو ڈاؤٹ اساتذہ جو ہے یا استاد وہ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ علم کے ذریعے سے اپنے طالب علموں کو بادشاہ ضرور بناتے ہیں۔ اور آج اسی اسپیشل ڈے کے مناسبت سے ہمارے ساتھ کچھ اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم لیٹس اسٹارٹ دی پروگرام، اور اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں موسیٰ کلیم صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج اسکردو، گلگت بلتستان۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ مہوش ممتاز، آپ نے موقع دیا، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وہ بھی اتنے دور ایریا سے۔ سیکنڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہیں پروفیسر شہباز علی عباسی صاحب، ڈائریکٹر کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ اور تیسرا گیسٹ ناظرین کافی دور سے ہمیں دوبارہ آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے سید فاضل نقوی صاحب، اسکالر ہیں، لیکچرار ہیں گورنمنٹ کالج مظفر آباد AJK سے۔ السلام علیکم فاضل صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ساتھیوں سے کے ساتھ مل بیٹھنے کا، تو انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے جو انشاءاللہ جی ضرور۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام کے پرومو میں ایک اور گیسٹ بھی شامل تھے پروفیسر آصف رسول صاحب، جو کہ لیکچرار بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، بٹ وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ کمٹمنٹ کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کوئی رسپانس شو نہیں کیا۔ ہماری ٹیم ممبر جو ہے نا وہ مسلسل کنٹینیو ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بٹ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ سے پروفیسر کے ہیں، ٹیچرز کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ میں بات بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک کمٹمنٹ دیکھیں، ہمیں استاد ہی ہمیں سکھاتے ہیں اور ان کی سیکھ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو سدھارتے ہیں۔ اگر ہمارا استاد ہی جو ہے وہ ایسے کام کریں اور صرف زبانی حد تک جو ہے وہ دعوے کریں تو پھر طالب علم یا پھر سیکھنے والے کیا سیکھیں گے؟ تو بہت معذرت کے ساتھ یہ لائن مجھے بولنی پڑی۔ تو چلیں اپنے پروگرام کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں شہباز عباسی صاحب، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا شہباز صاحب، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ ہر کوئی بات کرتے ہیں، لمبی لمبی اسپیچیں اور دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنس آف ٹیچرس کے اوپر بہت کم سننے کو ملا ہے اور بہت کم ہم بولتے بھی بہت کم ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ مثلاً آپ یہ بات کریں کہ میں نے زندہ رہنا ہے اور یہ کہہ دیں کہ میں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کروں گی تو امپاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علم جو ہے ڈیفینیٹلی اسی وقت علم کہلائے گا جب کسی عالم سے آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے اگر آپ کسی کتاب سے علم لے لیتے ہیں، وہ علم تو آپ کے پاس ہے مگر کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ درست بھی ہے یا غلط بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے استاد کی اہمیت بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر ہم انگریز کی طرف جائیں نا، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ویسٹ دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، وہ آگے نکل گئے، ترقی کر گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹیچر از دا سمبل آف لائٹ۔ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟
کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمبل ہے کس کا؟ روشنی کا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلیکشن آف نالج کا نام نہیں ہے. علم جو ہے اس کی کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد نظم کے ساتھ اس کو آگے بڑھا کر معاشرے میں ایک افیکٹو اور امپیکٹو رول ادا کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس بحاف پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بیہائنڈ دا اسکرین جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں سجایا سنوارا ہوتا ہے, جنہوں نے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہوتی ہے, ہمیں کانٹ چھانٹ تراشنے کے بعد اس مقام پر لایا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی پیدا ہو. ٹھیک ہے. میں یہاں اپنی مثال دینا چاہوں گا. میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, ٹیچر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے, میں چند نام یہاں گنوا دیتا ہوں جو کہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے. ٹھیک. اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تفاخرانہ لہجہ استعمال کر کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے ان کا نام رکھنا چاہوں گا. ہمارے ایک استاد ہیں جو کیا ہیں, آپ اگر آج بھی ان سے ملیں تو میں یہ بڑے کامل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ انگلش ڈاکٹریٹ تک پہنچنے کے باوجود ان کے سامنے بیٹھ کے ہم نہیں بول پاتے. اتنا قابل آدمی, اس نے سب کچھ اپنا چھوڑا, مری کے ایک دور دراز گاؤں میں جا کے بیٹھ گیا, وہاں جا کے اس نے اسکول قائم کیا, اور پچھلے میرے خیال سے میں نے وہاں پڑھا ہے, اسٹارٹنگ لیول پہ وہاں پڑھا, گو کہ اس کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور میں نے اسلام آباد پڑھا, پھر دیگر یعنی شہروں میں اور ممالک میں گھوم پھر کے ہم یہاں تک پہنچے. لیکن وہاں سے ہم نے کیا کیا, سٹارٹ لیا تھا. اس وقت اس بندے نے جو کچھ ہمیں سکھایا تھا وہ کیا تھا, اس نے کہا کہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائد ہوتا ہے. ٹھیک. اب قائدانہ صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں اس پہ پھر ڈیبیٹ کریں گے کبھی کہ قیادت کے اوصاف کیا ہے. ہم صرف علم کی بات کر رہے ہیں, استاد کی بات کر رہے ہیں. اس کی ایک وہ بات اس شخص کی سکھائی ہوئی آج میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک. جب بھی کبھی بولتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کیا تھا, وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ٹھیک. میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. اور اس کی ابتدا اقبال نے کیا کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس بندے نے یہ ویژن, یہ نظریہ ہمارے ذہن میں ڈالا تھا, اور وہ کیا تھا اس بندے کا نام, اس بندے کا نام تھا بابو مصطفیٰ عباسی. آج بھی وہ ہیرا اسکول کا پرنسپل ہے, وہ وہیں کھڑا ہے جب ہم اس کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے, بچے تھے, یعنی آپ یہ کہیں کہ ابھی صغر سنی میں تھے. لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے, اس کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا اس علاقے میں, اس کو تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے یار کہ وہ بندہ. لیکن ہماری کانٹ چھانٹ کے پیچھے وہ ہے. وہاں سے نکلے, ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوئی, اس نے ہمارے اندر ایک درد پیدا کیا. وہ کیا درد تھا؟ حب الوطنی کا درد تھا, کردار سازی کا درد تھا. اس کا نام عبدالرحمن سیالوی ہے. پھر ہم مری کو جو ہے خیر بات کہہ کر اسلام آباد آگے, یہاں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا علم اگر تمہارے پاس ہے تو گویا تمہارے پاس وہ دولت ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ان لوگوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی, دن رات ہمارے اوپر لگا دیا, اس طرح ہمیں پڑھایا لکھایا سجایا سنوارا کہ گویا ہم ان کے جو ہے جسم اس کا حصہ ہیں. ٹھیک. اگر میں نام یہاں گنواؤں, سید مہر علی شاہ صاحب ہیں, بہت سے نام ہوں گے آپ کے پاس, تو اس طرح سے نا اس سے آگے نکلے ہم تھوڑا سا آگے. چند لوگوں کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاص کر کردار ہے میری اپنی زندگی میں. یہاں سے نکل کے ہم گئے, ڈاکٹر شفاقت بغدادی الازہری سے ملاقات ہو گئی. اس بندے نے کیا کیا, اس نے کہا یار دنیا میں ہر چیز جو ہے ٹھیک وہ کس بلبوتے پہ حاصل کی جا سکتی ہے, سکلز کے بلبوتے پہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن جو علم ہے, آپ صلاحیت بھی آپ کے اندر ہے, آپ ذہین فتین بھی ہیں, دماغ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے, مگر علم سکھانے والا اگر ناقص ہے تو آپ علم کبھی نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے. علم آپ کو تبھی حاصل ہوگا جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے. اور علم اصل میں ہے کیا, اس کے اوپر کتنی تھیوریز ہے. علم کی تعریف کیا کی جاتی ہے, اگر آپ غزالی کی تعریفیں پڑھنا شروع کر دیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی تعریفیں کر دی علم کی. بالکل کوئی شک نہیں کہ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ جو نہیں ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں تو کہ دن مہینے سال لگ جائیں گے, عرصے گزر جائیں گے. ان لوگوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس سوسائٹی میں میں اور آپ اس وقت گرو کر رہے ہیں, اس سوسائٹی کا فیکٹر, اس سوسائٹی میں مسائل کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. چلیں مسائل کے اوپر تو ہم آتے ہیں نا ابھی آگے. ناظرین ہمارے ساتھ موسیٰ کلیم صاحب بھی موجود ہیں. ابھی شہباز صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس سے مجھے ایک لائن یاد آ گئی کہ استاد ایک ایسی سڑک کا نام ہے جو خود تو وہی ٹھہرا رہتا ہے, لیکن جو اس پہ چل جاتا ہے نا وہ اپنی منزل جو ہے نا اس کو مل جاتی ہے. تو موسیٰ کلیم صاحب, آج ٹیچرز ڈے اور استاد کا ہم دن بنا رہے ہیں. ویسے تو ہر دن ہر استاد کے لیے ہونا چاہیے, ہر دن ماؤں کا ہونا چاہیے, ہر دن باپ کا, ہم نے لیکن اسپیسیفک کیا ہوا ہے. تو ٹیچرز کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ کتابوں کے عام ہونے کی بات نہیں کی گئی, بلکہ یہاں پہ جو ہے ایک استاد کے عام ہونے کی بات کی گئی. کیونکہ ایک آپ کو اگر میرا خیال ہے افیکٹو ٹیچر مل جاتا ہے تو وہ پرسنالٹی کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. دنیا میں ہم کسی سبجیکٹ کی کتابیں تو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس کتابیں میسر ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا استاد میسر آ جانا
नसीब की बात है, तो फिर तभी इंसान जो है शबानी से कलीमी के मकाम पर पहुंचता है कि उसे एक अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाए। तो ये एक चूंकि रवानियत पर मबनी पेशा है, इसे अख्तियार करना मेरा ख्याल है रवानी बहुत तस्कीन हासिल होती है। खासतौर पर जो नस्लें बनती और बिगड़ती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक उस्ताद अगर अच्छा उस्ताद है तो उसकी अहमियत वाकई कोर्स से ज्यादा है। ये कोर्स तो आपको लफ्ज सिखाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान जो है मेरा ख्याल है वो उस्ताद ही बनाते हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। अभी सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मुझे क्लिक हुआ। शहबाज साहब हमारे सामने हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी फाजिल साहब ने कहा कि एक अच्छा उस्ताद मिलना बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है, तो यहाँ पर भी फिर टीचर्स की कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि अभी आपने भी जिस लास्ट आपने टॉपिक छोड़ दिया था ना उस पॉइंट पर, वहीं पर हम आते हैं। तो टीचर्स के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी एक लीडरशिप और बहुत सी चीज़ें देखने के बाद जो है वो एक उस्ताद के मकाम पर पहुंचता है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स, इवन हमारे माशरे में हर छोटा बड़ा उस्ताद को माफिया के नाम से पुकार रहा होता है, वो पैसों के पुजारी हैं, इस तरह के मतलब बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? उस्ताद कराम के लिए। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर गलती किसकी है? क्या हमारे अपने लोगों की है या फिर उस उस्ताद की है कि उसने अपने नाम की वो इज़्ज़त वो वक़ार उस तरीके से रखा नहीं है? देखिए, आप जिस मौजू के ऊपर बात कर रही हैं वो है टीचर्स डे, ठीक है, और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं इट इज़ फेलियर ऑफ सिस्टम, ठीक है। लेकिन दोनों ज़रूरी हैं आज के दिन। बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन मैं अब आ जाता हूँ आपके सवाल को एड्रेस करने की तरफ। जिस माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, इस माशरे को कहा जाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ठीक है। हम किस फरेरे के नीचे खड़े होने वाले हैं, किस झंडे को उठाने वाले हैं, हम किस अलम के अलम बरदार हैं, वो क्या है? रियासत मदीना का दावेदार, ठीक है। हम बात करते हैं कि हम वो लोग हैं जिनके आबा व अजदाद का तुर्रा इम्तियाज़ कर क्या था, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। हम तो ये लोग थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो है एजुकेशन फॉर बिजनेस की बातें होती हैं, टीचर्स को माफिया कहा जाता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने इस जनरेशन को वो ट्रैक नहीं दिया जिस ट्रैक के ऊपर हम चल कर आ रहे थे। मैं आपको यहाँ 2-3 चीज़ें गिनवा देता हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या कहते थे, ठीक, जो कि आपने मजहब की बुनियाद पर एक मुआशरा डेवलप करना था, और वो मुआशरा कौन सा था? ये पाकिस्तानी मुआशरा, जिस पाकिस्तान के हुसूल के वक्त आपने नारा लगाया था क्या, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और कायदे आज़म या डॉक्टर इकबाल जो हैं वो क्या कहते थे? उनके वर्ड्स जो है वो मशहूर थे कि तुमने क्या करना, इफ़ यू लूज़ द कैरेक्टर यू लूज़ नथिंग, ठीक। अगर तुम इफ़ यू लूज़ द कैरेक्टर यू लूज़ एवरीथिंग। उन्होंने कहा था इफ़ यू लूज़ द मनी यू लूज़ नथिंग, इफ़ यू लूज़ द हेल्थ यू लूज़ समथिंग, बट इफ़ यू लूज़ द कैरेक्टर यू लूज़ एवरीथिंग। हमारा कैरेक्टर क्या था कि हम तो आलिम असातिज़ा जो हैं उनके लिए खड़े हो जाया करते थे। इमाम शाफी जो है कहते थे, इमाम मालिक की मजलिस का ये आलम था कि हम उनके सामने किताब का वर्क उलटते हुए भी इतनी आसानी से उलटते थे कहीं उस्ताद को गिरा ना गुजरे, ठीक है। आप तो उससे थोड़ा सा नीचे आए, हारून रशीद तक आ जाएं, उसके मजलिस में अगर कोई उस्ताद आ जाता तो वो उठकर खड़ा होता था। उसके सारे दरबारी उससे ये कहते थे, ऐसे जो है सरबराह मुमलकत, जो रियासत का सरबराह होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है, उसका रोब जाता रहता है। लेकिन उसने कहा नहीं, हमारे लिए असातिज़ा की कदर करना लाजिम है, ठीक। अब इस सिस्टम को आप देखें, इस मुआशरे को देखें, यहाँ आप खुद किताबों के अंदर छाप कर इस जनरेशन के हाथ में दे रहे हैं क्या, एजुकेशन फॉर इकोनॉमी का नाम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन के बाद अच्छी जॉब नहीं हासिल करनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये आपका हक है। और हमारा मज़हब भी ये कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, कि दुनिया का हसना मुकद्दम है आखिरत के हसना पर। गोया कि क्या है, आखिरत मौकूफ पर दुनिया अगर है तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको इस तरफ आना होगा कि एजुकेशन असल में क्या है। एजुकेशन बातिन को जिला बख्शती है, एजुकेशन आपके अंदर को रोशन कर देती है, एजुकेशन जुल्मत कदे जो होते हैं उनको रोशनियों का घर बना देती है। एजुकेशन एक किसकी तरह होती है, सितारे की तरह होती है जो चमकता और धमकता है। एजुकेशन कभी मफाद की बात नहीं करती, एजुकेशन कभी इस्तेसाल की बात नहीं करती, एजुकेशन कभी किसी दूसरे का गला काटने की बात नहीं करती। लेकिन आजकल हमने अपने ही सिस्टम को खुद ही बिगाड़ा हुआ है, तो उसको ठीक भी हम ही कर सकते हैं। पॉलिसीज आपकी ऐसी होती हैं, यहाँ फेलियर है उन पॉलिसी बनाने वालों का, उन करिकुलम डेवलप करने वालों का। वो लोग जो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, ये पढ़ाया जाए, ये किया जाए, उनसे पूछा जाए कि बुनियादी तौर पे किस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत होती है। 7 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उस वक्त उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नॉलेज की ज़रूरत है? उसे तो उस वक्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्यों कहा जाता है कि 7 साल के बच्चे तक तुम उसके साथ क्या करो? मौला अली ने कहा था ना कि बच्चा जब छोटा हो तो उसके साथ कैसा रवैया रखो, मेहरबानू वाला।
جب وہ جوان ہونا شروع ہو جائے تو دوستوں والا، جب وہ 21-22 سال سے آگے نکل جائے پریکٹیکل لائف کی طرح جائے تو مشیروں والا. کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہ ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں اس کی تربیت ہو تاکہ اس کی عادات کو پختہ کیا جائے، اس کے اندر وہ ہیبٹس ڈیولپ کی جائیں جو معاشرے کے لیے بہترین ہیں. اس سے تھوڑا سا جب وہ بڑا ہو تو اس کی جو ہیں کوالٹیز ان کو مزید پالش کیا جائے، بالکل صحیح، ان کو آگے بڑھایا بالکل جائے، اور جب وہ پالش ہو جائے تو پھر اس کی کوالٹیز سے معاشرے کو بینیفٹ دیا جائے. یہ بیس ہے ایجوکیشن کی، یہ نالج ہے. آج اساتذہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ایک پرائیویٹ اسکول کا وزٹ کریں کسی دن، لے جائیں اپنے ٹیم ممبرس کو، دیکھیے کہ 15,000 سے زیادہ دیتے نہیں ہیں. جب وہ 15,000 سے زیادہ دیں گے نہیں، اور آپ کے یہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج ہوا تھا جب پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی تعداد جو ہے وہ 600 سے زائد تھی. میں خود اس میں موجود تھا. ان سے پوچھو، کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو روزگار نہیں ہے، ٹھیک، ہم کیسے اپنا پیٹ پالیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے، اگر میں بات کرنا شروع کر دوں کسی کو گراں گزر جائے گی کہ اس ملک کے اندر ایجوکیشن کے لیے آپ بجٹ کتنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ویلفیئر کے لیے اسپیشلی جو آپ کے استاد ہیں یا ٹیچرز ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور سسٹم کی خرابی مطلب کہ ہماری اور آپ کی خرابی، اور ہماری اور آپ کی خرابی مستقبل کی خرابی. معذرت سے میں یہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کا سوال بیس کرتا تھا اس کے اوپر. یہ کوشچن تو میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی آج کے اسپیشل ڈے پر، کیونکہ ہم ٹیچرز کو جو نہیں ہے، ہم یہاں پر خراج تحسین کا ورڈ کیونکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، ہم وہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج میں یہاں پہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئی، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے ناظرین، یہ سچ ہے اور فیکٹس پہ باتیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو موسیٰ کلیم صاحب اسی کویشچن کو کیونکہ آپ کی طرف بھی کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ آپ کے بھی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں، کیونکہ آج کل جو یہ ورڈ یوز کیے جا رہے ہیں فار ٹیچرز، مافیا ہیں، پیسوں کی پجاری ہیں، اور معاشرے میں جو ہے وہ نوکر، کیونکہ نوکری کے لالچ، بزنس، یہ سب چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو کیا یہ چیزیں سچ ہیں آج کل کے معاشرے میں بھی؟ جی، اعتراضات تو بالکل ہیں. اس زمانے میں واقعاً ایسا ہی ہے کہ اعتراض کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مرحلہ آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ سسٹم ایسا ہے، سسٹم میں ہم نے کوئی خرابی رکھی ہے یا بنانے والوں نے اس میں خرابی رکھی، تو یہی ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ بات ہر جگہ صحیح بھی نہ ہو. پاکستان کے اندر مختلف علاقے ہیں، مختلف شہر ہیں، وہاں پہ سچویشن مختلف ہو سکتے ہیں. سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی کہ اس وقت ہم نے، اساتذہ نے، سسٹم نے، سب نے مل کے طلباء کو نمبر کے پیچھے لگا دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ طلباء نمبر لے لیں، نمبر حاصل کرے. اب وہ زمانہ گیا کہ وہاں پہ کلاسوں میں اساتذہ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ اساتذہ اخلاق کی باتیں کرتے تھے، اساتذہ وہاں پہ رویوں کی باتیں کرتے تھے، اساتذہ اقدار کی باتیں کرتے تھے. اب صرف اور صرف نمبر حاصل کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم صرف نمبر حاصل کرنے کی بات کریں، صرف اس کو فوکس کریں گے تو پھر اخلاقی اقدار تو مر جائیں گے نا، وہ تو سمٹ جائیں گے. یہی حال ہمارا ہے. آج ہم بچے سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے اخلاقی طور پر آپ کہاں ہیں، بلکہ ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں. لیکن ہمارا سسٹم نے نمبر کو بہت اہمیت دی ہے، انسانیت کو ہم نے نمبر نہیں دی ہے. اسی لیے آج ہمارے ہاں بہت بہترین ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، بہترین انجینئر پیدا ہوتے ہیں، بیوروکریٹس پیدا ہوتے ہیں، وکیل پیدا ہوتے ہیں، لیکن بدترین انسان پیدا ہو رہے ہیں. جہاں پہ ہمارے پروڈکٹس ایسے ہوں تو وہاں پہ اساتذہ پہ الزامات آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے ایسے سسٹم کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اور ہم نے رویہ ہم نے خود ایسا رکھا ہے. میں اپنے کلاس میں عام طور سے بچوں سے کہتا ہوں کہ بچہ جو ہم آپ کو کتاب سے پڑھاتے ہیں وہ آپ کی تعلیم ہے، اور جو میں اضافی جو باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں وہ آپ کی تربیت ہے، اور اساتذہ نے تربیت بھی کرنی ہے اور تعلیم بھی دینی تھی. لہٰذا ہم نے سسٹم میں خرابی رکھی جس کی وجہ سے آج یہ الزام اٹھ رہے ہیں. لیکن جس معاشرے میں میں اسکردو میں ہوں، الحمدللہ یہاں پہ ابھی تک ایسی سچویشن نہیں ہے. یہاں پہ کافی حد تک ابھی تک بہتر ہے. ابھی بھی اساتذہ کا احترام ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ کسی آفس میں جائیں، آپ کسی جگہ پہنچیں، وہاں پہ اساتذہ کا نام سن کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کہیں پہ بھی پہنچیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی عزت ہمیں دیتے ہیں. ہم آج بھی بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں معاشرے میں کہ ہم استاد ہیں، اور یقیناً یہ معاشرہ ہمیں عزت بھی دے رہے ہیں. شاید
یہ پاکستان کے ہر جگہ پہ ایک جیسی صورتحال نہ ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر جگہ کی صورتحال ایک جیسی بالکل نہیں ہے, اور گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, یہاں پر پنجاب, سندھ, اور یہ جگہ ایریاز چونکہ دور دور ہیں, یہاں کے کلچر بھی دور ہے ایک دوسرے سے, اسی وجہ سے جو نہیں ہے یہ چیزیں ڈفرینٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ ٹیچرز کے اندر یہ جو خامی ہے اور یہ جو ورڈز دیے جا رہی ہیں, تو گلگت بلتستان میں بھی پرائیویٹ سیکٹر اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں, والدین اسی طریقے سے پریشان ہیں, آزاد جموں کشمیر میں بھی ایسا ہی صورتحال ہوگا. فاضل نقوی صاحب ایگری کریں گے آپ یا پھر نہیں؟ آئی تھنک وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہیں اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر تب تک شہباز صاحب سے ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ ابھی ڈیو ٹو کووڈ ہمارے میٹرک کے بچوں کو, ایف ایس سی کے بچوں کو جو نمبرز دیے گئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں, اور 1000+ نمبرز ماشاءاللہ لیے ہیں, جنہوں نے ان کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں یہاں پر. لیکن مبارکبادی بھی کس طریقے سے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کو مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے نمبرز کے پیچھے لگا دیے ہیں. جی دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے یہ گزارش کی نا کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس معاشرے کا سلوگن کچھ اور تھا, ٹھیک ہے, اور اس معاشرے کے اندر جو سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. اب بچوں کی بات کریں, بچوں کے ذہنوں میں جب وہ کچے ہوتے ہیں تو ہم اسی وقت کیا ڈال دیتے ہیں, اسی وقت یہ نمبرنگ گیم جو ہے یہ ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں گا, آپ کے اگر جو ہے 70+ مارکس نہیں آئے میٹرک کے اندر تو آپ کو میڈیکل کالج, کسی اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, بالکل. اب کیا ایڈمیشن لینے کے لیے نمبرز کا ہونا ضروری ہے؟ آپ نے ورلڈ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو اگر اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں, میں یہاں اگر مثالیں دینا شروع کر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. دنیا کے اندر ایسے معاشرے پائے جاتے ہیں جو چھوٹے لیول پہ بچوں کے اندر تربیت, ٹھیک, ان کے اندر ایک محبت کا عنصر پیدا کرتے ہیں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچے جب اسکول جا رہے ہیں تو ٹیچر ان کو بڑے اسٹائلش انداز میں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی اس ہیبٹس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ ایک بچی کسی اسٹور کے اندر, ٹھیک, کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کر دیتی ہے, اور باپ اس سے کیا کہتا ہے, گو اور سوری کرو, ٹھیک. وہ کہتی ہے نہیں, میں نے سوری نہیں کرنا, ٹھیک. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے, اسی بچی کے ساتھ ایک اور خاتون جو ہے اس طرز کی کوئی حرکت کر دیتی ہے, تو اب وہ جو ہے جا کے اس سے کہتا ہے بھائی میں تو بیٹی کو سکھا رہا تھا آپ سوری کریں. وہ نہیں, میں کیوں سوری کروں, غلطی سی ہوگا, یہ وہ ایسے ویسے. اب بچی وہ اعتراض کرتی ہے, ٹھیک. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے. آپ نے نمبروں کے پیچھے انہیں لگا کے ان کے ذہنوں کے اندر ان کے مائنڈ سیٹ کو پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. مثلا کیسے ڈیوائیڈ کر دیا ہوتا ہے؟ اس طرح آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کے نمبر 50% ہیں تو گویا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اس سے پہلے ہی آپ نے ایک ڈسکرمنیشن کی طرف لے گئے آپ اس کو, ٹھیک ہے. ایک بچے کے نمبر اگر 80% ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گا, ٹھیک. آپ نے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں, ٹھیک. اگر ذہانت کے بل بوتے پہ ہی سارا کچھ کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال سے ہم کھڑے کہاں ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, ٹھیک. کتنے ایسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو سوبر, سافٹ, امن والا, محبت والا, الفت والا اور آشتی والا معاشرہ بنایا ہے, ٹھیک. یہ بھی تو کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کسائی ہوتے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے, بالکل. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشروں کی جو روٹس ہوتی ہیں کام وہاں پہ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک. وہاں سے جب آپ ایک اچھی اور خوبصورت عمارت تعمیر کرتے ہیں روٹ کوز لیول سے, تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہاں ایک مثال دوں گا. جی. مثال کیا ہے؟ دیکھیں, ہم جس معاشرے کے دعوے دار ہیں وہ ہے محمدی معاشرہ. رسالت مآب علیہ السلام نے جو ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ بیٹل آف بدر کے بارے میں تو جانتی ہوں گی. جو قیدی آئے تھے ان سے کیا کہا تھا, آپ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھاؤ اور کیا کرو, رہائی پاؤ, ٹھیک ہے, آزادی حاصل کر لو. تو بیس کیا تھی اس کی؟ سیکھنا اور سکھانے کا مرحلہ, اور وہاں ریسپیکٹیو جو تھا. بالکل ٹھیک. یہاں پر فاضل نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ سے. تو فاضل نقوی صاحب, ابھی وہ کوشچن چلے میں رہنے دیتی ہوں, اسکپ کرتی ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. لاسٹ ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر چونکہ ہمارا پروگرام کیا تھا, ٹاپک کیا تھا, اور ہم کس طرف چلے گئے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں اور جب چیزوں کے ڈیپتھ میں ہم جائیں تو بہت سی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں جن پر بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہاں پر ابھی فاضل نقوی صاحب ٹیچرز ڈے ہے, ٹیچرز کو جو ہے وہ امپورٹنس
इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, टीचर्स को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हम उस तरीके से दे भी तो नहीं पा रहे हैं ना। अभी हमें ये बताएं कि होना तो ये चाहिए कि कोई अवार्ड सेरेमनी रखें, उसमें टीचर्स को बुलाएं, उसमें कोई वर्कशॉप्स हों टीचर्स के लिए, और इस तरह की कुछ चीज़ें हों ताकि उनको भी जो है वो उनकी भी हौसला अफजाई हो, उनको भी काम करने में जो है दिलचस्पी पैदा आए, इंस्टेड कि हम उनको माफिया और पैसों की पुजारी और पत्नी कितने कितने अल्फाज हैं उनसे नवाज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोनों सवालों का जवाब इसलिए एक बात दूंगा, हमारा मायार बदल चुका है। अब हमारा जो मायार है वो मादियत परस्ती है, हम मादे के ताबे हो चुके हैं। यही वजह है कि टीचर को माशरे में वो इज्जत नहीं मिलती। एक लेक्चरर है, वो ग्रेड 17 में भर्ती होता है और उसके मुकाबले में एक एसी है, उसको आप कितनी इज्जत देते हैं। तो मायार चूंकि हमारा बदल चुका है, तो इसलिए सिर्फ टीचर को उसको इल्जाम देना भी गलत नहीं ठहरा। और दूसरी बात गलत है, दूसरी बात, आप एक क्लास में जाके पूछें, 100 बच्चा बैठे हुए हैं, आप उनको ये कहें कि आप क्या बनना चाहते हो, उनमें से आपको 10 भी नहीं बोलेंगे कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। गोया इस जमाने में जो ज्यादातर लोग टीचर पैदा हो रहे हैं वो हम, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, हम लोग शामिल हैं, तो वो ज्यादा हम हादसाती हैं। अगर शुरू से बच्चे का ज़हन इस तरफ हो कि वो उस्ताद बनेगा तो तरबियत भी उसी खतूत पर इस्तवार होगी कि यकीनन वो आने वाले दौर में एक मिसाली शख्सियत बनेगा। ऐसे कई उस्ताद हैं जिन्होंने गैर हमारी तरबियत की, उनका हिस्सा है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले से बच्चे का डिसाइड हो कि वो उस मैदान में जाएगा, और जब ये साथी उस्ताद हम बनना बंद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा माशरा अच्छे खतूत पर इंशाल्लाह जी ज़रूर। मूसा कलीम साहब, लास्ट में एक ही आपसे सवाल, एक ही पॉइंट के ऊपर अगर आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नहीं हमें आगाह करें कि टीचर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनको कोई रिवॉर्ड तो देना चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ हम बिल्कुल साइड पर दरकिनार रखे हुए, जस्ट आज का दिन भी आपको पता है जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो क्या ये काफ़ी है? नहीं, मेरा ख्याल कुछ और है। मेरा ख्याल ये है कि टीचर्स को अवार्ड आप दे या ना दे, टीचर को इज्जत दें। मेरा ख्याल ये है कि टीचर को इज्जत दें और हमारे सिस्टम में वो तब्दीलियां लाए जिसकी ज़रूरत है। यहाँ पे एक तो असातिज़ा के इंतखाब का अमल जो ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंतखाब के लिए जिस तरह भी नफ़ी साहब फरमा रहे थे कि ये हादिसाती टीचर्स ना हों, बल्कि इसको देखें कि किसको टीचर बनना है और किसको नहीं बनना है, उस हिसाब से बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि असातिज़ा को इज्जत दी जाए। जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि एक 16 स्केल के 14 स्केल के आदमी है, वो इंतज़ामिया में है, इंतज़ामी उमूर के पास है, तो उसके पास कई गाड़ियां होती हैं, उसके पास 20-20, 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियां होती हैं, उसमें इतने अख्तियारात होते हैं। जबकि एक 19 ग्रेड के प्रोफेसर के, एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एक प्रोफेसर या एक उस्ताद के पास ग्रेड तो होते हैं, लेकिन उसके पास कोई इज्जत नहीं होती। जहाँ जाए, माशरे में जाए, किसी जगह जाए, तो उनको सरकारी सतह पर या अवामी सतह पर फिर भी कुछ मिल जाती हैं इज्जतें, लेकिन सरकारी सतह पर कोई इज्जत नहीं दी जाती। तो लिहाजा ये बेसिक बात ये है कि इस वजह से असातिज़ा जो है ना, वो ना स्टूडेंट के पास असातिज़ा की इज्जत है, ना असातिज़ा के अपने दिल में कोई खुलूस पैदा हो सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकारी सतह पर और कौमी सतह पर हमें शूर को उजागर करना होगा कि असातिज़ा की हर वक्त इनकी इज्जत की जाए। जिस तरह डेवलप्ड माशरों में होते हैं वहाँ पे इज्जत दी जाती है, तो लिहाजा वो कामयाब होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि साल में एक दिन मनाने से ये कोई हल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज्जत हमेशा के लिए चाहिए और इस माशरे की फलाह बहबूद इसी में है कि हम असातिज़ा को इज्जत दे दें। सही, ठीक। शहबाज साहब, एग्री करते हैं आप मूसा कलीम ने जब भी और कहा है और फाजिल साहब ने? देखिए, बात तो उनकी अपनी जगह दुरुस्त है, ठीक, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर बुनियादी तौर पर माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ठीक है। इसके साथ वही सलूक करना चाहिए जो बैकबोन बॉडी के साथ करता है, ठीक है। बिल्कुल इसकी वही इम्पोर्टेंट, वही अहमियत होनी चाहिए। क्योंकि मैं और आप यहाँ बैठे हैं टीचर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, तो एक बात याद रखिए कि हमेशा इंसान जो है वो फ़िक्र मुआश या फ़िक्र दुनिया से बेखबर या बेफ़िक्र तब होता है जब उसकी तमाम तर ज़रूरियात पूरी हो रही हों। एक मारूफ शेर है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, ठीक है। जब आप रोज़गार के चक्कर में पड़े हुए होते हैं तो आप क्रिएटिविटी की बात करें, नामुमकिन है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। जब आपको रोज़गार के लाले हों कि यहाँ कॉलेज से मैं अगर फ्री कर दिया गया, ठीक, या फायर कर दिया गया, तो नेक्स्ट कॉलेज पता नहीं कब मुझे मिलेगा, कब क्या होगा। तो आपको इस मुल्क के अंदर एक वेलफेयर सिस्टम डेवलप करना होगा, जिस वेलफेयर सिस्टम में स्पेशली जो है वो क्या हो, टीचर्स का हिस्सा हो,
ٹھیک. بہت سارے ممالک ایسے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھے کہ وہاں ایک ٹیچر کی جو حیثیت ہے وہ فیڈرل منسٹر کے لیول کی ہوتی ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے, بالکل ان کی وہی عزت وہی احترام ہوتا ہے. ہمارے ہاں صرف المیہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں یا کسی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے والا اگر ایس ایچ او یا کسی اور اس میں ہے پوسٹ سے ریٹائرڈ بھی ہے تو اس کے نام کے ساتھ وہ ریٹائرڈ لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اور سارا جمگٹا اسی کے قریب ہوگا, اور وہ جو آپ کے دل و دماغ کو روشن کر رہا ہے, وہ جس نے اپنا خون جلا کر آپ کی نسلوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ قلم دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں بندوق آ جائے, آپ اس کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کرنے کے کام یہ ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ضروری ہوتا ہے. مثلا آپ خدائی قانون کو دیکھیں, اللہ رب العزت نے بھی حدود کا قانون کیوں نازل کیا؟ انسان کو آزاد پیدا کر کے خلیفہ بنا کے بھی جو ہے وہ حدود کا قانون نازل کیا ہے, تاکہ اگر کہیں امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہو تو چند لوگ ایسے ہوں جو تنفیذ کر سکیں, چیزوں کو نافذ کر سکیں. اس لیے سسٹم میں ریولوشنری قسم کی چینجنگ آپ کو لانی ضروری ہے, اور بہت زیادہ ضروری ہے. آخر میں جو ہے میں اپنے ٹیچرز کو اسپیشلی آپ کی وساطت سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. 2 اشعار ہیں ان کے لیے کہ ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے, یہ علم کا جو علم ہے استاد کی عطا ہے, تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی, جو کچھ کہا کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے. ماشاء اللہ جی, تھینک یو سو مچ آپ سب کا ہمیں جوائن کیا. اور لاسٹ میں جیسا کہ ابھی شہباز صاحب نے بہت ہی اچھی لائن کی صورت میں ایک بہت اچھا میسج بھی دیا اور اپنے ٹیچرز کو تھینکس بھی کہا. موسیٰ کریم صاحب سے بھی لاسٹ میں 1-2 لفظ اگر کچھ کہنا چاہیں آپ. جی, ٹائم دیتی ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا موقع دیا ہمیں اپنے گفتگو کرنے کا اپنے ان دوستوں کے ساتھ اور بہت سے ویورز کے ساتھ, وہ سننے والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ پہلے نہیں بتا سکا تھا کہ میں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, مجھے چلنا سکھایا, مجھے بولنا سکھایا, مجھے سوچنا سکھایا, مجھے تہذیب و ثقافت کے اصول بتائے, مجھے اس معاشرے میں عزت سے جینا سکھایا, میں ان سب کو سلام کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اور واقعاً وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج مجھے انسان بننے کا موقع دیا, میں ان کا سلام پیش کرتا ہوں. صحیح, چلیں جی فاضل نقوی صاحب. میں سب سے پہلے مون اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں جو پرائمری سطح پر جو میرے استاد تھے, جنہوں نے مجھے حرف لکھنا سکھایا. وہ حرف لکھنا سیکھی کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. پھر ان اساتذہ کا مثلاً ان میں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہیں, ڈاکٹر عابد سیال صاحب ہیں, ڈاکٹر شیر علی ہیں, اور بہت سے وہ اساتذہ جنہوں نے کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا. اور ان اساتذہ کا بھی بہت شکریہ جن کو دیکھ کر ہم نے یہ سیکھا کہ ایک استاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیں, تھینک یو سو مچ آل آف یو. اور ناظرین کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارا پروگرام اینڈ ہوتا ہے, اور امید کرتی ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ہوں گی. ٹیچر کا جو رتبہ ہوتا ہے, جو معیار ہے, جو لیول ہے, ان کو اسی طریقے سے برقرار رکھنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں, ہم زبانی تو ادا کر دیتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کام کی بات آتی ہے تو آپ بھی منہ پیچھے کر لیتے ہیں اور میں بھی منہ چھپا دیتی ہوں. تو سب سے بڑی خامی جو ہے نا ہم لوگوں کے اندر ہی موجود ہیں. تو پہلی چیز جو ہے نا اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ, شہباز صاحب نے بھی لاسٹ میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ یہی کیا کہ جب معاشرے میں سوچ ہی ہماری نوکری کی ہوگی تو نوکر ہی پیدا ہوں گے, لیڈر تو نہیں ہوگا. اور لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہمیں ہمارے ٹیچرز میں ملتے ہیں. اگر ہم ان کی جو ہے وہ کوالٹیز کو اڈاپٹ کریں اور اپنی سوچ کو چینج کریں, صرف تعلیم کتابی کیڑا نہیں بلکہ پریکٹیکلی شعور بھی لانا ضروری ہے. وہ اصل تعلیم ہے, وہ اصل ایجوکیشن ہے. کیونکہ ایک ڈگری کا جو پیس ہوگا, آپ کے پاس پیپر ہوگا, وہ آپ کے کریکٹر کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ کا کریکٹر خود جو آپ ایکٹ کرتے ہو, جو آپ کو بیہیویئر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی آپ ایجوکیٹڈ ہیں یا پھر نہیں. اور یہاں پہ سب نے اپنے اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا, اور یقیناً میں بھی اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جن کی محنت اور جن کی لگن کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. اور ایک چیز جو مجھے اپنے اساتذہ کرام نے سکھائی, اور میں ہمیشہ یہ کہتی آتی ہوں, اور میں نے اپنے لائف کا موٹو بھی اس کو بنایا ہوا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف. اچھے کام کریں, خدا کے آپ کا ساتھ دے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.